جس کے سب انبیاء ہیں، مقتدی جس کے سب انبیاء ہیں، بس وہی مقتدا رہا ہے۔ مقتدی جس کے سب انبیاء ہیں، بس وہی مقتدا رہا ہے۔ روشنی ہاتھ باندھے کھڑی ہے، نور کا قافلہ رہا ہے۔ اور دل میں یوں عشق سرور سجا لو، اپنا کردار ایسا بنا لو۔ دل میں یوں عشق سرور سجا لو، اپنا کردار ایسا بنا لو۔ دل میں یوں عشق سرور سجا لو، دل میں یوں عشق سرور سجا لو، اپنا کردار ایسا بنا لو، اپنا کردار ایسا بنا لو۔ دیکھ کر بول اٹھے زمانہ، دیکھ کر بول اٹھے زمانہ، عاشق مصطفیٰ رہا ہے۔ دیکھ کر بول اٹھے زمانہ، عاشق مصطفیٰ رہا ہے۔ مقتدی جس کے سب انبیاء ہیں، بس وہی مقتدا رہا ہے۔ اور بس اسی واسطے حرملا کا تھر تھرانے لگا ہے کلیجہ، بس اسی واسطے حرملا کا تھر تھرانے لگا ہے کلیجہ، بس اسی واسطے حرملا کا بس اسی واسطے حرملا کا تھر تھرانے لگا ہے کلیجہ، تھر تھرانے لگا ہے کلیجہ۔ ارے دودھ پیتا ہوا ایک بچہ، آج کربو بلا رہا ہے۔ دودھ پیتا ہوا ایک بچہ، آج کربو بلا رہا ہے۔ مقتدی جس کے سب انبیاء ہیں، بس وہی مقتدا رہا ہے۔ اور حضرات محترم، یہ دو شعر جو ہے، ایک تو ہے رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہ کے نام پہ، اور ایک شعر جو ہے وہ آج جو ہر طرف برائیاں ہو گئی اس کے تعلق سے سماعت حضرات۔ تیرا رتبہ فلک سے ہے اونچا، دیکھ کر کے تیرا شوق سجدہ۔ آپ نے سنا ہو کہ حضرت رابعہ بصریہ کے لیے خانہ کعبہ خود استقبال کر رہا تھا۔ حضرت رابعہ بصریہ کے استقبال کو خانہ کعبہ خود آیا تھا۔ کتنا اونچا مقام ہے حضرت جناب رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہ، اسی کو شاعر نے پرویا ہے اس میں۔ تیرا رتبہ فلک سے ہے اونچا، دیکھ کر کے تیرا شوق سجدہ۔ تیرا رتبہ فلک سے ہے اونچا، تیرا رتبہ فلک سے ہے اونچا، دیکھ کر کے تیرا شوق سجدہ۔ رابعہ خیر مقدم کو تیرے، رابعہ خیر مقدم کو تیرے، آج کعبہ چلا رہا ہے۔ رابعہ خیر مقدم کو تیرے، آج کعبہ چلا
رہا ہے، مقتدی جس کے سب انبیاء ہیں، بس وہی مقتدا رہا ہے۔ روز محشر کی کر لو کمائی، چھوڑ دو اب برائی، روز محشر کی کر لو کمائی، چھوڑ دو اب برائی، کہ روز محشر کی کر لو کمائی، روز محشر کی کر لو کمائی، چھوڑ دو اب برائی، ہر طرف بڑھ گئی بے حیائی، ہر طرف بڑھ گئی بے حیائی، اس لیے زلزلہ رہا ہے، ہر طرف بڑھ گئی بے حیائی، اس لیے زلزلہ رہا ہے، مقتدی جس کے سب انبیاء ہیں، بس وہی مقتدا رہا ہے۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مولانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ جو پیچھے آپ لوگ بیٹھے تھے قریب آ کے بیٹھ جائیے، بہت ایسے پہلے آج لوگ کم ہے تو اور بھی تھوڑا سا کم دکھ رہے ہیں، قریب آ کے بیٹھ جائیں گے تو لگے گا میرے پاس لوگ قریب ہے تو اچھا لگے، قریب آ کے بیٹھ جاؤ، آ جاؤ قریب آ جاؤ۔ شاعر کہتا ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے، تیر آزما ہم جگر آزمائے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، ہے نا۔ اور کسی نے کہا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوی قاتل میں ہے نا۔ اور ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، اور نہیں تیرا نشیمن قصر شاہی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر شاہی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تو جو نوجوان صفت لوگ ہوتے، جو نوجوان ہوتے ہیں، وہ ہر باطل قوتوں سے ٹکرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہذا دور نہ بیٹھیے، قریب آ کر کے بیٹھ جائیے تو مجھے لگے کہ ہاں آپ میرے سوال کا جواب صحیح معنوں میں دے سکتے ہیں۔ ورنہ میرا کیا ہے، میں اپنا ٹائم پاس کے لیے بولتا ہوں اور چلا جاؤں گا، میں بول رہا ہوں اور چلا جاؤں گا، ایسا نہیں۔ ٹائم پاس نہیں ہونی چاہیے، لگے کہ بھائی میں کچھ بول رہا ہوں اور آپ کو بھی لگے کہ آپ کچھ سن رہے ہیں، ہے نا۔ اور سچ پوچھے تو آج کا جو موضوع ہے میں نے مطالعہ ہی نہیں کر پایا میں آج، اس لیے کہ صبح سے ادھر ادھر، پھر جمعہ کا مسئلہ، پھر ابھی پروگرام وہاں پر تو وہاں رہا کوئی دیر سے، تو جو آج کا جو ٹاپک ہے، اب اللہ بھروسے پہ اللہ صلاحیت دے، طاقت دے، بساط دے، حیثیت دے تو انشاءاللہ کچھ بولیں گے، مگر ساتھ آپ کا بھی سپورٹ چاہیے، سپورٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت کلام سے شروع کرتے ہیں نا۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں کہ عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، انسانوں کی نہیں، عرش کی، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، یعنی آسمان پہ آسمان ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ پہ آسمان ہے،
जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। हाँ? आगे फरमाते कि अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, है ना। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। कान जिधर लगाइए या रसूल अल्लाह तेरी ही दास्तान है। आज यावल में ये सजावट है, आपके सईदपुरा में सजावट है। यावल से बाहर चले जाएं, भुसावल में सजावट मिलेंगी, जलगांव चले जाएं सजावट मिलेंगी, भोपाल चले जाएं सजावट मिलेंगी, इंदौर चले जाएं सजावट मिलेगी, जहां जहां चले जाएं वहां वहां सजावट मिलेगी। हद तो ये है कि आप अपने यहाँ के कुर्बो जवार के खेड़े में चले जाएं, जहां लोगों को सही से जो है कुरान पढ़ने का, कुरानी कायदा पढ़ने का सलीका नहीं मालूम है, मगर नबी की आमद है तो भी घर में झंडा लगाया है। सुभान अल्लाह। नबी की आमद है तो घर में झंडा उसके भी लगा है। भाई पूछे कि भाई तू झंडा क्यों लगाया है, उसे मालूम नहीं होगा कि झंडा क्यों लगाए हैं। वो इतना कहेगा मिलाद है, मिलाद है, तो मिलाद तो हर दिन मनाते हैं। हाँ, मिलाद तो हर दिन मनाते हैं। 360 दिन कहीं ना कहीं प्रोग्राम तो जरूर होता है। मिलाद मुस्तफा तो होती है, तो मिलाद तो हर दिन मनाते हैं, लेकिन आज के दिन खास क्या है कि तो अपने घर में झंडा लगाया है। जवाब दे नहीं पाएगा, जवाब दे नहीं पाएगा, लेकिन हकीकी मानों में उसके इश्क को देखे, उसके दिल से आवाज आएगी, उसके दिल की आवाज ये होगी, ये जो झंडे लगाए हैं ना किसी और की आमद पर नहीं, मुस्तफा की आमद पर लगाए हैं, मुस्तफा की आमद पर लगाए हैं। इसलिए कि जब आका पैदा हुए सुभान अल्लाह, आका की विलादत हो रही है सुभान अल्लाह, तो अल्लाह ताला ने आसमान को सजा दिया सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने जन्नत को सजा दिया सुभान अल्लाह। हूर और गिलमा से कहा तुम भी तैयार हो जाओ, जन्नत से कहा तुम भी आरास्ता हो जाओ, जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाए, हूर भी आरास्ता हो जाए, गुलमा भी आरास्ता हो जाए, जन्नत भी सज धज कर तैयार हो जाए, और अल्लाह अकबर नबी कौनैन आ रहे हैं, तो जन्नत से फरिश्तों की बारात, फरिश्तों की अंजुमन सिर्फ सलामी देने के लिए आ रही है सुभान अल्लाह, सलामी देने के लिए आ रहे हैं सुभान अल्लाह। मुस्तफा आ रहे हैं तो आसमान सज रहा है, मुस्तफा आ रहे हैं जमीन सज रही है, मुस्तफा आ रहे हैं जन्नत सज रही है, मुस्तफा आ रहे हैं हूरो गिलमा सज रहे हैं। पता चला मुस्तफा की आमद पर खुदा सारी कायनात को उस वक्त सजाया था, और आज अल्लाह के बंदे नबी के आशिक नबी की आमद पर अपने घरों को सजा रहे हैं सुभान अल्लाह, अपने दिलो दीवार को सजा रहे हैं सुभान अल्लाह, अपने मोहल्लों को सजा रहे हैं। गोया बता दे रहे हैं हम अल्लाह के वो बंदे हैं, हम नबी के वो चाहने वाले हैं कि नबी की आमद पर खुदा ने मिलाद करके, खुदा ने सजा करके बता दिया, अगर मेरे नबी का होना चाहते हो तो मेरी नबी की आमद का तज़किरा करते रहो, मेरे नबी की आमद पर खुशियां मनाते रहो, तुम खुशियां मनाते जाओगे, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। मैंने आज जुमा में भी कहा, अल्लाह फरमाता कुरान मजीद में वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए है, सारी कायनात में अल्लाह के बाद, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला तो खालिक है ना। अल्लाह क्या है? खालिक है, पैदा करने वाला, रब है हमारा। बस एक खाना खालिक का, रब का, रुबूबियत का छोड़ दे तो अल्लाह के बाद सारी कायनात में सबसे इज्जत वाली शख्सियत का नाम मोहम्मद अरबी है सुभान अल्लाह। हाँ? और हुमाशुमा हम लोग, आप लोग नहीं कह रहे हैं, बल्कि अल्लाह ने कहा वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, पहले अल्लाह के लिए इज्जत, फिर रसूलुल्लाह के लिए इज्जत सुभान अल्लाह। और आगे कहा
وَلِرَسُولِ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اور جو رسول کی تعظیم کرے ان مومنوں کے لیے عزت ہے. سبحان اللہ. جو رسول کی تعظیم کرے ان مومنوں کے لیے بھی عزت ہے. سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ اللہ کے بعد سب سے عظیم مرتبہ عزت والے کون ہیں؟ زور سے بولے نا آپ لوگ. نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سونے کا من کر رہا ہے کہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے سونے کا من کر رہا ہے کیا؟ زور سے بول رہے ہیں. اللہ کے بعد کہاں ہے؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن السرا کما کان حقہ بعد الخدا. بزرگ توئی قصہ مختصر. یا صاحب الجمال، اے حسن و جمال کے پیکر، وہ یا سید البشر، اور اے تمام انسانوں کے سردار، من وجهك المنیر، چاند بھی آپ کے چہرے سے نور کی خیرات مانگتا ہے. چاند بھی آپ کے چہرے سے نور کی خیرات مانگتا ہے. لا يمكن الصلاة کما کان حقہ، کس کی اوقات ہے کہ کما حقہ آپ کی تعریف کرے. فرمایا گیا کہ پوری روئے زمین کے درخت کو اگر قلم بنا دیا جائے اور جتنے سمندر ہے سب پانی کو سیاہی بنا دی جائے، اور تمام فرشتے، تمام جن، تمام انس، جتنے مخلوقات ہیں، جن و انس ہے، وہ سب مل کر کے نبی کی شان بیان کرتے رہے تو قلم ٹوٹ جائیں گے، قلم گھس جائیں گے، پانی سوکھ جائے گا، انسان فنا ہو جائیں گے، لیکن مصطفیٰ کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ مصطفیٰ کی شان کو کسی انسان نے نہیں بڑھایا، مصطفیٰ کی شان کو رحمان نے بڑھایا ہے. سبحان اللہ. کہا میرے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے. سبحان اللہ. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے. سبحان اللہ. اب ذکر کو کتنا بلند کیا اللہ نے، ذکر کو اللہ نے اپنے نبی کا کتنا بلند کیا، کتنا بلند کیا. سبحان اللہ. آزان دے تو اللہ کا نام، نبی کا نام، نماز پڑھے اللہ کا نام، نبی کا نام، وضو کرے، دعا کرے اللہ کا نام، نبی کا نام، قرآن میں نبی کا نام، آزان میں نبی کا نام، نماز میں نبی کا نام، درود میں نبی کا نام، حج کرنے جائیں تو نبی کا نام، زکوٰۃ دے تو نبی کے ذریعے، نبی کے وسیلے سے نبی کا نام. آپ جو کچھ بھی کریں ہر اعمال میں اللہ نے اپنے ساتھ نبی کے نام کو جوڑ رکھا ہے. حد تو یہ ہے کہ آدمی جب مسلمان ہوتا ہے، دائرہ اسلام میں آتا ہے تو کلمہ پڑھتا ہے، اس کلمے میں بھی خدا نے اپنے نام کے ساتھ مصطفیٰ کے نام کو جوڑ رکھا ہے اور کہا اگر تم مجھے ایک مانتے ہو تو پہلے میرے نبی کی رسالت کا اقرار کرو، پہلے میرے مصطفیٰ کو مانو. تم میرے مصطفیٰ کو مانو گے، نبی کی نبوت و رسالت کا اقرار کرو گے تو میں تمہیں اپنا پاک و صاف بندہ بنا دوں گا. پتہ یہ چلا ہر چیز میں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ مصطفیٰ کے نام کو جوڑ رکھا ہے. آج لوگ کہتے ہیں ہم گھٹائیں گے، ہم گھٹائیں گے، ہم گھٹائیں گے. بھائی کس کو گھٹاؤ گے؟ قرآن میں نبی کا نام ہے، قرآن کو ختم کر دو گے. آزان میں نبی کا نام ہے، آزان کو رکوا دو گے. نماز میں نبی کا ذکر ہے، نماز کو بند کر دو گے. ہر جگہ پر نبی کا نام. آپ نے سنا ہے نا حضرت آدم علیہ السلام جب خط اتحادی ہوئی اور آپ جب توبہ کرنے لگے تو عالم یہ تھا 300 سال تک روتے رہے، گریہ وزاری کرتے رہے، لیکن توبہ قبول نہ ہوئی. 300 سال کے بعد خیال آیا، ذہن میں بات آئی، جب میں جنت میں تھا تو جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب میں جنت میں تھا تو جنت کے درخت کے پتوں پر لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب میں جنت میں تھا تو حوروں کے پیشانی پر لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت آدم کو پتہ چل گیا کہ جس نام کے ساتھ اللہ نے
اللہ نے جس نام اپنے نام کے ساتھ جس نام کو ملا لیا ہے یہ نام بڑی بابرکت نام ہے, بڑی عظمت والا نام ہے یہ. لہذا آپ نے دعا کی, اس طریقے سے دعا کی, مولا جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا لیا ہے اس نام کے صدقے میں میری توبہ قبول فرما. ادھر دعا کرتے ہیں ادھر توبہ قبول ہوتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, نبی کے ذکر کو مٹانا چاہتے ہو, کس کس کو مٹاؤ گے؟ نبی کے ذکر کو مٹانے کے لیے پہاڑ کو مٹانا ہوگا, اس لیے کہ پہاڑ کی چوٹی پر نبی کا نام ہے. نبی کے ذکر کو مٹانے کے لیے سمندر کو مٹانا ہوگا, سمندر کی سیلانی میں نبی کا نام ہے. نبی کے ذکر کو مٹانے کے لیے ہواؤں کو مٹانا ہوگا, ہواؤں کی نغمگی میں نبی کا نام ہے, اب اشاروں کی ترنم میں نبی کا نام ہے. آپ جس کو لے لیں ہر ایک چیز میں نبی کا نام ہے. حد تو یہ ہے انسان کے دل میں بھی جہاں اللہ ہے وہاں نبی کا نام ہے, سبحان اللہ, وہاں اللہ کے ساتھ نبی کا ذکر بھی ہے, سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے بیٹے شہزادے اعلیٰ مصطفیٰ رضا خان, اللہ مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہی فرماتے ہیں خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد, اگر قلب اپنے تو پارا کروں میں. فرماتے ہیں اگر میں اپنے دل کو دل کے دو ٹکڑے کر لوں تو ایک ٹکڑے پر اللہ کا نام ہوگا اور ایک ٹکڑے پر رسول اللہ کا نام ہوگا. فرماتے خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد, اگر قلب اپنے تو بھارا کروں میں, اگر قلب اپنے تو بھارا کروں میں. اللہ کو پتہ چلا ہر جگہ پر نبی کا نام ہے, پہاڑ کی چوٹی پر نبی کا نام ہے, سمندر کی طغیانی پر نبی کا نام ہے, سمندر کی موجوں پر نبی کا نام ہے, ہوا کی نغمگی پر نبی کا نام ہے, فضا میں نبی کا نام ہے, آسمان میں نبی کا نام ہے, زمین کے اندر نبی کا نام ہے, ہر مخلوقات کے اندر نبی کا نام ہے. حد تو یہ ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں سبحان اللہ. آج محفل میلاد کہنا سبحان اللہ, آؤ آؤ سبحان اللہ. دیکھو بات ہو رہی تھی, میں نے کہا میں نے کچھ مطالعہ نہیں کیا, ایک بات اور یاد آ گئی سبحان اللہ. ذرا زور سے کہے سبحان اللہ تو بتا دیتا ہوں سبحان اللہ. اللہ اکبر, معراج کی رات ہے, سرکار معراج سے واپس تشریف لا رہے ہیں. اللہ اکبر, سرکار معراج سے تشریف لا رہے ہیں, دیکھا کہ اونٹوں کی قطاریں ہیں سبحان اللہ, اونٹ لائن ٹو لائن چلے جا رہے ہیں, اونٹ لائن ٹو لائن چلے جا رہے ہیں. آقا نے جبرائیل سے پوچھا, اے جبرائیل یہ اونٹ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ کل کو کوئی ملا نہ کہہ دے یہ اللہ کے رسول نے کیوں پوچھا, پتا چلا نبی کو معلوم نہیں تھا. میں نے کہا نہ ایسا نہیں ہے, نبی اس لیے پوچھتے تھے تاکہ جبرائیل کے علم کو ملاحظہ کریں. نبی نے کہا جبرائیل بتاؤ یہ کہاں سے آ رہے ہیں, یہ اونٹ کہاں جا رہے ہیں؟ جبرائیل نے کہا حضور مجھے نہیں پتا. جبرائیل نے کیا کہا, حضور مجھے نہیں پتا. اگر سرکار اتنا کہتے کہ اونٹوں کو روک لو بھائی, اونٹوں کو روک لو ہم دیکھتے ہیں, ہاں تو یہ جو جبرائیل کا جو مسئلہ تھا وہ سامنے آتا کیا؟ جبرائیل کہتے مجھے پتا نہیں ہے, مگر مصطفیٰ کیا کہہ رہے سبحان اللہ. جبرائیل کہتے مجھے پتا نہیں ہے, سرکار کا اونٹوں کو روک لو. کیا کہا, اونٹوں کو روک لو. اونٹوں کے اوپر صندوق تھے, کیا تھے؟ ہاں صندوق تھے. مصطفیٰ کریم نے کہا صندوق کو اتار لو. اب اگر پتہ ہی نہیں ہوتا مصطفیٰ کو تو کیسے کہتے صندوق کو اتارو, اونٹوں کو روک لو؟ ہاں کہا صندوق اتارو. صندوق اتارا گیا, دیکھا صندوق میں تالے لگے ہیں. سرکار نے فرمایا جبرائیل کھولو, جبرائیل کھولو. جبرائیل عرض کہا یا رسول اللہ چابی عطا فرمائیں. سبحان کیا کہا, چابی عطا فرمائیں. اعلیٰ سرکار پکار اٹھتے ہیں سبحان اللہ, وہ زبان جن کو سب کن کی کنجی کہے, وہ زبان جن کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ساری کائنات کی چابیاں تو رسول کے پاس ہے سبحان اللہ. سرکار خود فرماتے ہیں تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ نے مجھے عطا فرما دی اور کہا میرے محبوب جسے دینا ہے وہ تم دو, جسے دینا. انما انا قاسم واللہ یعطی, یہ میرے آقا فرماتے ہیں بے شک اللہ دیتا ہے اور میں ہی بانٹتا ہوں سبحان اللہ. آسگار پکارتے سبحان اللہ, رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق ان کا دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے. میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار نے کہا جبرائیل صندوق اتارو.
کھولو کہ حضور چابی عطا کرے. سرکار نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا, تالا کھل گیا. تالا کھل گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا. ادھر میں آپ سے بتا رہا ہوں آپ کو, یہ واقعہ میرے ذہن میں تھا نہیں, اچانک ابھی بولتے بولتے میرے ذہن میں آ گئی بات. یہ میں سوچا بھی نہیں تھا, نہ یہ 2-4 دن میں نے پڑھا. پہلے پڑھا ہوں, ایسا نہیں کہ نہیں پڑھا ہوں, ہاں پڑھا ہوں, میں نے کئی بار بولا بھی ہے اس واقعہ کو, لیکن آج میرے ذہن میں نہیں تھی کہ مجھے یہ واقعہ بولنا ہے. یہ اللہ طرف کی بات ہے کہ ہم سوچتے کچھ ہے لیکن ہوتا کچھ اور ہے. اللہ جس سے جو کام لے لے, ہے نا. اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں. آپ کو پتا تھا کہ آج شام کو ہم یہاں آئیں گے ہی, ہاں صبح سے پتا تھا آپ کو. کتنے آپ کے آئیڈیاز, کیا کیا میٹنگیں, کیا کیا باتیں تھی, یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے, پھلا کرنا ڈھما کرنا. شام ہوتے ہوتے او پروگرام بھی چل رہا ہے, کہ پروگرام بھی ہے, آپ آ گئے, ہے نا. اللہ کی مرضی مصلحت ہے. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھولو. کھولا, بسم اللہ پڑھ کے کھل گیا. دیکھا کہ اندر خشخاش کے دانے بھرے پڑے, اور ہر خشخاش کے دانے میں تالا لگا ہوا ہے. ہاں بات تو یہی ہے نا, بات تو یہی ہے. لوگ کہتے کیسے ہو سکتا ہے بھائی خشخاش کے دانوں میں تالا, کیسے ہو سکتا ہے. آپ جانتے ہیں یہیں پر علم اور جہل اس کی مثال دی جاتی ہے. آپ نے سنا ہے نا, وہ شیطان ابلیس, وہ عصر کے بعد روزانہ ان کا تخت لگتا ہے, دم بالکل بیٹھتا ہے, وہ تخت بھی ویسے ہی. لاؤ رے چلو, کیا کیا کام کیا بتاؤ مجھے آج. سب کہہ رہے حضور ہم نے فنا کیا, ہم نے کسی کو زنا کروا دیا, ہم نے کسی کو شراب پلوا دیا, ہم نے کسی کو فنا گناہ میں لگوا دیا, ہم نے کسی کو گالی دلوا دیا. شاباش شاباش شاباش. ایک چھوٹا سا تھا شیطان, وہ آیا. تو نے کیا کیا, میں نے کوئی بڑا کام تو نہیں کیا, بس اتنا کیا کہ آج ایک بچہ مدرسہ جا رہا تھا, اس کو میں نے کھیل میں لگا دیا, مدرسہ جانے نہیں دیا. ارے شاباش, تو نے کام کیا سب سے بہتر. اور دوسرے تھے, ہیں ہم نے اتنا بڑا کام کیا, ہمارا کوئی نام ہی نہیں, اس نے ایک چھوٹے سے بچے کو مدرسہ جانے سے روک دیا, اس کا بڑا کام. غلط ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہمارے ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے. اگر میں اچھا کام کروں, کوئی میرے چھوٹا کام کرے اور انعام اس کو ملے, آپ کہتے ہیں سارا کیا میں, محنت کرے مرغا فقیر کھائے انڈا, سارا کروں میں اور کریڈٹ جائے کسی کو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اس میں بھی تو جائے اچھل پڑے, سردار کیا ہم نے اتنا بڑا کام, انعام کسی اور کو. ادھر اب یہاں سے آپ لوگ ایک بات اور سمجھیں, اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑنا, یاد رکھنا. ادھر یہ فلسفہ تم کو سمجھاؤں, سمجھائیے. فجر کی نماز صبح ایک نمازی حاجی بالکل 5 وقت کا نمازی, پکا ٹن نمازی مسجد کو جا رہا تھا, روک لیے. شیطان انسانی شکل میں آیا, روک لیے. حضرات 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 کیا ہوا, ایک مسئلہ بتا دو. پوچھو. ہاں پوچھو. تو بولے حضرت یہ بات بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ پوری دنیا کو اس شیشے کے اندر بھر دے. اتنی بڑی دنیا, اتنی چھوٹی شیشی نہیں ہوتا. کیا بولا, نہیں ہوتا. ٹھیک ہے سر, گیا. شیطان نے کہا دیکھ اس کا ایمان ختم ہو گیا, اس کا ایمان گیا. اس کو اللہ کے قدرت پر ہی یقین نہیں ہے, اس کو اللہ کی طاقت پر ہی یقین نہیں, قدرت پر یقین نہیں اس کو. اتنے میں امام صاحب جلدی پھٹ رہا ہے, ٹائم ہو رہا بالکل. امام صاحب ٹائم سے آتے ہیں نا, ٹائم سے آتے ہیں امام صاحب. ہمارے پر میرے پر مت نا آپ لوگ, میں کہہ رہا ہوں ایسا, میں جلدی آیا تھا بھائی. امام صاحب جو ہے جلدی آ رہے تھے, ٹائم ہو رہا تھا بالکل, جماعت کا وقت ہو رہا تھا. حضرت ایک مسئلہ, اب پوچھ جلدی پوچھ, ٹائم ہو رہا ہے, جلدی پوچھ. حضرت ایک بات بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے پوری دنیا کو اس شیشی میں اتار دے. نالائق کہیں کا,
मुझे शैतान मालूम देता है तू। अरे ये छोटी सी चीज बहुत बड़ी बात है। अल्लाह चाहे तो करोड़ों दुनिया को एक सुई के नाके में उतार दे। अल्लाह चाहे तो करोड़ों दुनिया को एक सुई के नाके में उतार दे, ये उसकी कुदरत है। शैतान भागा वहां से और अपने हवारियों से कहा, देख ये इल्म की बरकत है। ये किसकी बरकत है? इल्म की बरकत है। वो नमाजी था, हाजी था, सब कुछ था, इल्म से कोरा था, इल्म से खाली था, मगर इल्म ना होने की वजह से उसका ईमान चला गया। उसका ईमान, कुरान मजीद में भी अल्लाह ने फरमाया, कुल हल यस्तविल लदीन यअलमून वल्लदीन ला यअलमून, बताओ क्या पढ़े लिखे और बेपढ़े दोनों बराबर हो सकते हैं? ये कुरान ने कहा। सवाल किया हमसे और आपसे, बताओ तो सही, जो पढ़े लिखे हैं और जो पढ़े लिखे नहीं हैं दोनों बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना। तो कहने का मतलब ये है कि इल्म अगर इंसान के अंदर हो तो अपने इल्म के बिना पर उसे खुदा की कुदरत और जात पर यकीन कामिल हो जाता है। तो जो खुदा करोड़ों दुनिया को, जहान को सुई के नाके में उतार दे, वो खसखस के दाने में ताला नहीं लगा सकता क्या? मालूम हो गया आप लोग को? हाँ मालूम हो गया। कल को कोई पूछा तो जवाब देंगे ना? जोर से बोले, डर रहे क्या आप लोग? अरे आपने दे पाए तो मुझे बोलना, मैं दूंगा इंशाल्लाह। क्या कोई टेंशन ले रहे? मैं हूं ना यहाँ पे। हाँ आप नहीं दे पाए तो मुझे बोलना, हजरत ऐसा मामला है, हम देंगे इंशाल्लाह। ऐसे थोड़ी बोला डंके की चोट पे बोल रहे भाई। खसखस के दाने पे ताले लगे हैं। सरकार ने जिब्राइल खोलो, कहा हुजूर चाबी अता करें, बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ा, ताला खुल गया। बिस्मिल्लाह पढ़ा, ताला खुल गया। जब ताला खुला तो क्या देखा? उस खसखस के दाने के अंदर एक दुनिया आबाद है। क्या आबाद है? पीछे वाले क्या आबाद है? एक दुनिया आबाद है। और उस दुनिया के अंदर एक महफिल सजी है, और वो महफिल मिलाद की महफिल सजी है। सुभान अल्लाह। वो महफिल कौन सी सजी है? मिलाद की सजी है। और इसी तरीके से लोग बैठे हैं, एक मुकर्रिर तकरीर कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। एक मुकर्रिर तकरीर कर रहे हैं, और तकरीर में क्या कह रहे हैं? ए लोगों सुनो, नबी आखिर ज़मा आएंगे, नबी आखिर ज़मा आएंगे। जब वो आएंगे तो मेराज की रात होगी। जब मेराज की रात आएंगे, इधर से उनका गुजर होगा। जब इधर से उनका गुजर होगा, उनके साथ जिब्राइल अमीन होंगे। और जब इधर से गुजर होगा तो हम सबको कलमा पढ़ा के मुसलमान करेंगे, हम सबको दायरे इस्लाम में लेकर के आएंगे। यानी कलमा पढ़ाने से मुराद ये है, वो तो मोमिन थे ही, क्योंकि मिलाद तो सज रही थी, लेकिन कहने का मतलब ये है कलमा पढ़ाएंगे हम सबको। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अभी ये मुकर्रिर तकरीर कर रहे थे, मुकर्रिर बयान कर रहे थे। जिब्राइल ने कहा, ए लोगों सुनो, मैं जिब्राइल हूँ और ये मेरे साथ अल्लाह के हबीब है, यहाँ तुम सब के सब इन पर ईमान लेकर के आओ। और फिर सब के सब ईमान लेकर के आए। जब सब ईमान लेकर के आए तो सरकार ने फरमाया, खसखस के दाने को वैसे ही बंद कर दो। खसखस के दाने को बंद कर दिया गया। कहा फिर उसके जो है उसके बड़े संदूक था, उस संदूक को भी ताला लगा दो, उससे भी ताला लगा दिया गया। इसे ऊंट के ऊपर डाल दो, ऊंट के ऊपर रख दिया गया। अब ऊंट चल रहे हैं, किसी को नहीं पता वो ऊंट कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, किधर से जा रहे हैं। गोया मुस्तफा करीम ने ये बता दिया, ऐ जिब्राइल तुम तो बता न सके ये ऊंट कहाँ से आ रहा, किधर से जा रहा, लेकिन सुन मुझे पता था इस ऊंट के ऊपर जो संदूक है, उस संदूक के अंदर खसखस है, उस खसखस के अंदर जो है एक दुनिया आबाद है। एक मुकर्रिर तकरीर कर रहा है, उन सबको मुझे कलमा पढ़ाना है, लिहाजा इसलिए मैंने ऊंट को रुकवाया है, कुफर को ताला में घुराया है और सबको कलमा पढ़ाया है। अब आप मुझे बताओ, नबी का जिक्र कहाँ कहाँ हो रहा है? आला तशरफ पढ़ो, अर्श पे ताजा छेड़छाड़। आहा पढ़े ना, याद है? अर्श पे ताजा छेड़छाड़। और जरा जोर से, जरा एक लहर में पढ़े। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श
धूम धाम, अरे कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। और ये सल्ले अला हबीबिना, सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला करीमिना, सल्ले अला मुहम्मद। आहा, और शायद का चंचड़ियां आमना दे लाल दा, हाय 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 सुभान अल्लाह। और शायद ने कहा मैं लजपाला दिलर लड़ियां मेरे तो गम पड़े रहंदे, आए है। तो असगर फरमाते कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। पौन घंटे की तकरीर हो गई, अभी हम लोग अभी तक अपने असल मौजू पे आए नहीं है। हाँ, जो असल मौजू है अभी उस पे आए नहीं, अभी तो बात सिर्फ चल रही है कि तुरफा धूमधाम। हाँ, हम यहाँ धूमधाम करें तो इनकी जल जाती है। हाँ, इनकी जलती है, धूमधाम क्यों करते हैं? बाबा तेरी बेटी की शादी हो तो धूमधाम करे, कोई टेंशन नहीं। हाँ, कहते मेंशन नॉट, आई एम रिच पर्सन, मैं अमीर आदमी हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। तेरी बेटी की शादी हो तो तू धूमधाम करे, डीजे गाजे बाजे ताशे लगाए, घर को सजाए, खाना खिलाए, अच्छे लिबास पहने, लोगों को बुलाए, लोगों को इनवाइट करे, फूल लेकर खड़े रहे, वेलकम स्वागत करे। तेरी बेटी की शादी हो ये तमाम तू कर सकता है। तेरी बेटी की मोहब्बत से कहीं ज्यादा मेरे मुस्तफा की मोहब्बत है। तुझे तेरी बेटी की मोहब्बत मुबारक हो, हम आशिकों को मुस्तफा की मोहब्बत मुबारक हो। हाँ, और फिर हदीस पाक में है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। आका फरमाते तुम में का कोई भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मुझे अपने माल, अपने बाप, माँ, भाई, रिश्तेदार, यहाँ तक के अपनी जान से ज्यादा मुझसे प्यार न करे। मेरे मुस्तफा फरमाते वो मोमिन हो ही नहीं सकता। तभी तो ताज शरिया फरमाते हैं ना, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पेदर मादर बिरादर माल जा सब उन पर फिदा कर दे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि नबी का चर्चा हर जगह हो रहा है और हर जगह होगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि पहले जो हो रहा था वो तो हो रहा था, अब जो हो रहा है तो वो हो रहा है, अब आगे जो होगा उससे बेहतर होगा और इंशाअल्लाह। इसलिए कि अल्लाह फरमाता वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। मेरे महबूब आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। तो इंशाल्लाह अभी तो इतनी जल रही है, आगे और घर कितनी जलेगी इनकी। वो किसी शायर ने कहा कि जलने वाले जलते रहेंगे, अपनी अपनी फितरत में फूल हमेशा खिलते रहेंगे, गुलशन आला हजरत में। तो कहने का मतलब यह है कि हर जगह पर नबी का चर्चा, हर जगह पर नबी का जिक्र, हर जगह पर नबी के नाम की महफिलें, मिलाद। क्यों? इसलिए कि ये सारा का सारा जो हम कर रहे हैं वो नबी की मोहब्बत में कर रहे हैं। नबी ने हमारे लिए रातों रात रोए, हमारे लिए मुस्तफा करीम जो है हर लम्हा अल्लाह की बारगाह में रोते रहे, दुआएं करते रहे। हम गुनहगारों का भी फरीजा बनता है कि हम भी नबी के चर्चे करते रहे, जिक्र करते रहे और जिक्र करें ताकि अल्लाह ताला नबी के जिक्र के जरिए से हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अब रही बात, मौजू पे आते हैं। अब रही बात, जो आज का मौजू है वो नबी के दुनिया में आने से पहले बशारतें है ना, अंबिया की बशारतें, जो मुस्तफा आए तो अंबिया के ग्राम में जो बशारतें उसके ताल्लुक से।
مصطفیٰ آئے، آنے سے پہلے اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ نے ہر ایک کو چمکایا، ہر ایک کو چمکایا، آدم کو چمکایا، سیس کو چمکایا، نوح کو چمکایا۔ آدم کی توبہ مصطفیٰ کے وسیلے سے قبول ہوئی، نوح کی کشتی مصطفیٰ کے وسیلے سے ٹھہری، ابراہیم آگ سے بچے مصطفیٰ کے وسیلے سے، اسماعیل کے اوپر چھری چلائی گئی مگر گلا کٹا نہیں مصطفیٰ کے وسیلے سے، یوسف کو کنویں سے نکالا گیا مصطفیٰ کے وسیلے سے، یوسف کو قید سے باہر کیا گیا مصطفیٰ کے وسیلے سے، یوسف کو حسن دیا گیا مصطفیٰ کے وسیلے سے، داؤد کے اوپر لوہے کو نرم کیا گیا مصطفیٰ کے وسیلے سے، اسحاق کو جو عزتیں دی گئی، اسحاق کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی عزتیں، رفعتیں، بلندیاں اور جو کچھ بھی دعا میں قبول ہونے کی باتیں، جو کچھ بھی عطا کیا مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا مصطفیٰ کے ذریعے سے، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں معجزہ دیا گیا مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ یعنی پتہ یہ چلا مصطفیٰ آ رہے ہیں تو آدم کو چمکا کے آ رہے ہیں، ابراہیم کو چمکاتے آ رہے ہیں، نوح کو چمکاتے آ رہے ہیں، موسیٰ کو چمکاتے آ رہے ہیں، اسحاق کو چمکاتے آ رہے ہیں، اسماعیل کو چمکاتے آ رہے ہیں، ذوالکفل کو چمکاتے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ آئے، ابو بکر کو چمکایا، عمر کو چمکایا، عثمان کو چمکایا، علی کو چمکایا، طلحہ کو چمکایا، زبیر کو چمکایا، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو چمکایا۔ اللہ اکبر، کیا کہنے مصطفیٰ کریم کے، وہ لوگ جو مکے کی سرزمین پر گنڈے کے نام سے جانے جاتے تھے، مصطفیٰ کریم کے دامن میں جڑنے کی وجہ سے ان کا مقام اتنا بلند و بالا ہو گیا کہ وقت کا غوث بھی کسی صحابی کے مقام کو نہیں پا سکتا، وقت کا غوث بھی کسی صحابی کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ، کوئی صحابی نبی کا چاہنے والا، نبی کا عاشق، نبی کا صحابی جس گھوڑے پر سوار ہو، اس گھوڑے کے ٹاپ کے کھر کے نیچے سے رگڑنے والے ذرات جو نکلتے ہیں، جو شرارے نکلتے ہیں، گھوڑا جب اپنا ٹاپ جو ہے نا کسی پتھر پر جو ہے ڈالے، اس سے شرارے چنگاریاں نکلتی ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ صحابہ رسول کے گھوڑے کے پاؤں کے کھروں کے ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں سے بھی اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، جب کوئی صحابی میدان جنگ میں گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، گھوڑے کا جو دل دھڑکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھوڑے کے دھڑکنے والے دل سے پیار فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، صحابی گھوڑے پر سوار ہے، گھوڑے سے پاؤں لگا ہے، پاؤں سے کھر لگا ہے، کھر سے جو ہے پتھر پر لگ رہے ہیں اور پتھر سے شرارے نکل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان شراروں سے پیار کرتا ہے۔ مولا ڈائریکٹ کہہ دیتا نا کہ میں صحابی سے پیار کرتا ہوں، ڈائریکٹ کہہ دیتا نا کہ میں نبی کے عاشق سے پیار کرتا ہوں، یہ کہنے کی ضرورت کیا؟ یہ کیا معاملہ کہ صحابی کے گھوڑے کے پاؤں کے ٹاپوں کے کھڑوں کے جو ہے نکلنے والے شراروں سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہمیں اور آپ کو ذہن دینا ہے، ہمیں آپ کو ذہن دے گیا اللہ اکبر۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ خدا بتانا چاہتا ہے کہ میرے نبی کا عاشق جس گھوڑے پر سوار ہو، اس گھوڑے کے پاؤں کے ٹاپوں کے نکلنے والے شراروں سے جب میں ان سے اتنا پیار کرتا ہوں تو صحابی سے کتنا پیار کرتا ہوں، صحابی سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اور جب خدا صحابی سے اتنا پیار کرے تو اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ جب صحابی سے اتنی محبت ہو تو رسول سے کتنی محبت ہوگی سبحان اللہ۔ آج آپ رسول کی محفل میں آئے ہیں نا، یہاں پر رسول کی محبت میں آئے ہیں نا، رسول سے اللہ کتنی محبت فرماتا، کتنا پیار فرماتا۔ اللہ اگر سنیں نا آپ، کتنا پیار فرماتا کہ نبی کے ذریعے سے اللہ نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی۔ مصطفیٰ کریم آئے، سب کو چمکاتے ہوئے آئے۔ عرب کے ایسے لوگ
جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، بیٹی کو منحوس سمجھتے تھے، بیٹی پیدا ہو تو اسے زندہ گاڑ دیتے تھے، ایسے لوگوں کو کلمہ پڑھا کر اسلام کے دامن سے میرے مصطفیٰ نے جوڑا۔ تو حال یہ جو بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، اب بیٹیوں سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ بیٹیوں کے بغیر جینا گوارا ہو گیا۔ اللہ اکبر! یہ جو ان کے دلوں کو بدلا، کس نے بدلا؟ مصطفیٰ کے کرم نے بدلا ہے۔ سبحان اللہ! گویا مصطفیٰ آئے، ایک ایک کو چمکاتے نظر آئے، اور مصطفیٰ آ رہے ہیں نا، ابھی آمد نہیں مصطفیٰ کی، مصطفیٰ کے آنے سے پہلے مصطفیٰ کے ترانے آدم گار ہے۔ سبحان اللہ! دعا کر رہے مولا تیرے محبوب کے صدقے میری توبہ قبول فرما۔ مصطفیٰ کے آنے سے پہلے، مصطفیٰ کے آنے سے پہلے مصطفیٰ کے نغمے گا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں، دعا کرتے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے میرے اللہ ایک رسول انہی میں سے بھیج دے ہمارے لیے، ایک رسول انہی میں سے بھیج دے۔ یعنی نبی کی آمد کے تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں نبی آ رہے ہیں، آنے کی خوشخبری پہلے دے رہے۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرکار سے 571 سال پہلے کا آپ کا زمانہ گزرا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم سے کم 500-600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا دور گزرا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے، اپنے ماننے والوں سے، اپنے چاہنے والوں سے کہہ رہے اے میرے حواریوں سنو، ایک زمانہ آئے گا، میرے بعد ایک نبی آئے گا، میرے بعد ایک خدا کا رسول آئے گا، ایک خدا کا برگزیدہ رسول آئے گا۔ اے میرے صحابیوں، اے میرے ماننے والوں سنو، ایک میرے بعد نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ سبحان اللہ! میں تمہیں ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں، قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے، کوٹ کیا ہے، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ پتہ چلا ابھی مصطفیٰ آئے نہیں ہے، آنے سے پہلے ڈنکا بج رہا ہے، مصطفیٰ آئے نہیں ہے، آنے سے پہلے بشارتیں دی جا رہی، مصطفیٰ آئے نہیں ہے، آنے سے پہلے مصطفیٰ کے چرچے ہو رہے۔ سبحان اللہ! مصطفیٰ آئے نہیں ہے، مصطفیٰ کے آنے سے پہلے مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں، آپ جانتے ہیں مصطفیٰ کریم کے آنے سے تقریباً 1000 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے جن کا نام تبع الحمیری ہے۔ سبحان اللہ! ایک بادشاہ گزرا جن کا نام تبع الحمیری ہے۔ اس بادشاہ کو سیر کرنے کا بڑا شوق تھا، اتنا بڑا بادشاہ، ہزاروں عالم ان کے جھنڈے کے تلے رہتے تھے۔ اللہ اکبر! وقت کے بڑے بڑے بادشاہ ان کے جھنڈے کے اندر، اور ہزاروں عالم مفتی ساتھ میں رہتے تھے، کب کیا ہو جائے، کون سا فتویٰ پوچھا جائے، کب کون سا کام ہو جائے، اس کے تعلق سے جو ہے علماء کو ساتھ رکھتے تھے۔ چلتے چلتے سفر کرتے کرتے یہ پورا قافلہ، میں نے پہلے کہا ان کو سیر کرنے کی سفر کرنے کی بڑی عادت تھی، شوق تھا۔ سفر کرتے کرتے یہ قافلہ وہاں پہنچا جہاں آج مدینہ ہے، جہاں آج کیا ہے؟ اب دیکھیں یہ واقعہ میں نے سوچ کے نہیں آیا تھا، آ گئی بات۔ سبحان اللہ! آ گیا جہاں آج مدینہ ہے۔ اب آئے، رات رکے، وہ علماء نے اس جگہ کی ہوا کے ذریعے سے، فضا کے ذریعے سے معلوم کر لیا یہ وہ جگہ ہے کہ اس جگہ کی نشانی تورات و انجیل میں تھی۔ مصطفیٰ کریم کی نشانیاں تورات و انجیل و زبور میں تھی، یہ جانتے تھے، کیونکہ یہ تورات زبور انجیل کے یہ لوگ جو ہے حافظ تھے، جانکار لوگ تھے، عالم تھے، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر نبی آخر زمان آنے والے ہیں۔ سبحان اللہ! اب صبح ہوئی، بادشاہ نے کہا چلو آگے بڑھتے ہیں، اور سارے علماء کھڑے ہو گئے کہ بادشاہ ہم نہیں جا سکتے، بادشاہ سلامت ہم نہیں جائیں گے۔ کہا بھائی کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا ہم نہیں جائیں گے۔ کہا وجہ یہ ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ساری کائنات کا تاجدار آنے والا ہے، یہ وہ سرزمین ہے۔ آپ جانتے ہیں نا مدینے کا پہلا نام کیا تھا؟ اشرف نہیں، یسرب۔ یسرب کا معنی ہوتا بیماریوں کا گھر، بیماریوں کی جگہ، وہاں جو بھی جاتا تھا بیمار ہو جاتا تھا۔
ہاں وہاں جو بھی جاتا تھا بیمار، اس لیے اس کا نام تھا یا سرد. کیا نام تھا؟ یا سرد. مصطفیٰ آئے تو اب حال یہ ہے کہ جو بھی بیمار وہاں جائے شفا پا جاتا ہے. مدینے کی مٹی میں شفا ہے، مدینے کے آب و ہوا میں شفا ہے. سبحان اللہ. ہاں اب یہ رک گئے، ہم نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے بھائی؟ وجہ یہ کہ یہاں پہ نبی آخر زمان آنے والے ہیں. سبحان اللہ. یہی وہ جگہ جہاں پہ نبی آخر زمان آئیں گے. جب ایسا کہا تو پھر کہا ہم لوگ یہیں رہنا چاہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے، یہیں رہنا چاہتے ہو. نبی کے اوصاف، نبی کی عظمت کو انہوں نے بیان کیا. جب اس بادشاہ نے سنا تو کہا ٹھیک ہے میں بھی رک جاتا ہوں. رک گیا اور ان تمام علماء کے لیے ایک ایک گھر بنا دیا. کیا کر دیا؟ ایک ایک گھر بنا دیا. اور بنانے کے بعد ان عالموں میں جو سب سے بڑا عالم تھا اسے ایک خط لکھ کر کے دیا. سبحان اللہ. کیا دیا؟ زور سے بولے نا، بند کر دوں کیا؟ ایک خط لکھ کر کے دیا. اور خط میں کیا لکھا؟ یہ خط تبال حمیری بادشاہ کی طرف سے محمد عربی کے نام. سبحان اللہ. کیا کہا؟ یہ خط بادشاہ کی طرف سے کن کے نام؟ محمد عربی کے نام. اور اس میں لکھا کہ حضور میں آپ کا غلام ہوں، مجھے اپنی غلامی میں شامل فرما لیں، اور میں آپ پر ایمان لے کر کے آتا ہوں، مجھے اپنے غلاموں میں شامل فرما لیں. اللہ اکبر. یہ خط لکھا اور لکھ کر کے اس بڑے عالم کو دیا اور کہا کہ سنو ایک کام کرنا، تم یہیں پر رہنا، جو بھی معاوضہ ہوگا تمہارا میں راشن پانی بھیجتا رہوں گا، لیکن سنو ایک کام کرنا، جب تمہارا آخری وقت ہونا اس خط کو اپنے بیٹے کو دے دینا، یا جس کے اوپر تمہیں بھروسہ ہو اسے دے دینا، اور پھر کہنا کہ وہ پھر جس پر بھروسہ ہو اس کو دے دے، پھر وہ جس پر بھروسہ ہو اس کو دے دے، اور یہ خط دھیرے 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 میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچ جائے. سبحان اللہ. یہ خط دھیرے دھیرے میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچ جائے. اب وہ بادشاہ خط دے کر کے گھر بنا کر کے جو ہے ان علماء کی شادی بھی کرا دیا کہ میں اکیلے کیسے رہیں گے، تو اپنی لونڈیوں سے ان کی شادی کروا کے ان کو بسا دیا، گویا کہ ایک بستی بس گئی. اور وہ بادشاہ آگے بڑھ گیا. اب وہ جو بڑا عالم تھا جب آخری وقت آیا تو اس نے خط جس پر اعتماد تھا اس کو دیا، پھر وہ جس پر اعتماد تھا اس کو دیا، وہ پھر جس کو اعتماد تھا اس پر دیا، اس کو دیا. ایک ایک بادگر خط ایک دوسرے کے ہاتھوں ہاتھ آگے بڑھتا گیا. اب سرکار ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں. سبحان اللہ. سرکار ہجرت کر کے مدینہ آ رہے. جب مدینہ آ رہے سرکار تو مدینے کے لوگ سرکار کے استقبال کے لیے باہر کھڑے ہیں. سبحان اللہ. چھوٹی چھوٹی بچیاں ڈب بجا کر کے کہتی اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا. مصطفیٰ کریم آ رہے مدینہ میں، ایک خوشی پھیل گئی ہے، خوشی کی لہر ہے. اللہ اکبر. مکے والے مصطفیٰ کو تکلیفیں دے رہے تھے، مصطفیٰ ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں تو حال یہ کہ لوگ ڈب بجا بجا کر مصطفیٰ کریم کی سواگت جو ہے سواگت کر رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، ڈب بجا بجا کر ویلکم کر رہے ہیں. اب جب مصطفیٰ کریم مدینہ پہنچے لوگوں نے کہا حضور میرے گھر، اس نے کہا حضور میرے گھر، فلاں نے کہا حضور میرے گھر. میرے آقا نے فرمایا میری اونٹنی جس کے گھر بیٹھے گی میں اسی کے یہاں ٹھہروں گا. اور یہ ڈھکی چھپی بات نہیں کہ میں خود سے کہہ رہا ہوں، حدیثوں میں موجود ہے، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. سبحان اللہ. آقا نے میری اونٹنی جس کے یہاں بیٹھے گی میں ان کے یہاں ٹھہروں گا. اتنے سارے چاہنے والے تھے، کن کیا جائیں گے بھائی. ہم اگر آپ کے محلے میں آ گئے، ہمیں رات رکنا ہے، حضرت آپ میرے گھر میں، حضرت آپ میرے گھر میں، حضرت میرے گھر میں، تو بھائی آدمی تو ایک ہی ہو نا. کاٹ کاٹ کے ہاتھ پاؤں لگا تو نہیں کر سکتا. تبرک کے طور پر تھوڑا تم لے کے جاؤ نا، تھوڑا تم لے کے جاؤ. ہاں بھائی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سب کی خوشی خواہش کہ مصطفیٰ کریم ہمارے گھر ٹھہرے. آقا نے فرمایا میری یہ اونٹنی جس کے یہاں بیٹھے گی رکے گی میں اسی کے یہاں ٹھہروں گا. اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا. اونٹنی مدینے میں گھومتے گھومتے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں جا کر کے بیٹھ گئی. سبحان اللہ. کن کے گھر جا کے بیٹھی؟ مزے کی بات اب ہے. سبحان اللہ. کن کے جا کے بیٹھی؟ ابو ایوب انصاری کے گھر میں اونٹنی بیٹھی. مصطفیٰ پہنچے اور جیسے مصطفیٰ پہنچے میرے مصطفیٰ نے کہا ابو ایوب وہ خط لاؤ جو تمہیں دیا گیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
لوگ کہتے ہیں علم غیب نہیں ہے، 1000 سال پہلے خط دیا گیا تھا، مصطفیٰ تو مکے میں پیدا ہوئے تھے، مدینہ تو اس سے پہلے کبھی آئے نہیں تھے، مگر جیسے ہی اونٹنی جا کر بیٹھتی ہے، اونٹنی کو بھی پتا ہے کہ بیٹھنا کہاں ہے۔ مصطفیٰ کی اونٹنی کو بھی پتا ہے کہ بیٹھنا ہاں۔ جب مصطفیٰ کریم، ایک بات اور یاد ہے، بول دوں بول دوں کیا بولنا بھائی، بول دوں زور سے کہنا سبحان اللہ، آہا سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم جب ولادت ہوئی نا، آپ نے واقعہ سنا ہے، مصطفیٰ کریم جب ولادت ہوئی تو اس زمانے میں جو ہے دائیاں ہوتی تھی دودھ پلانے والی، شہر میں آب و ہوا اچھی نہ ہونے کی وجہ سے بچہ تندرست نہیں ہو پاتا تھا، دیہات کے آب و ہوا اچھے ہوتے تھے، تو دیہات کی عورتیں شہر میں آتی تھی اور لڑکوں کو گود لے لیتی تھی، گھر لے آتی تھی، دودھ پلا کر بڑا کرتی تھی، جب وہ بڑا ہو جاتا بچہ تو اس کو لے کر کے آتی تھی اور پالنے کا معاوضہ پیسہ لیتی تھی، ہے نا، دائیاں ہوتی دودھ پلاتی تھی۔ اب سرکار پیدا ہوئے تو دائیاں آ رہی ہیں، چلو چلو چلتے ہیں شہر میں، آج مکہ مکرمہ میں بچے پیدا ہوئے ہیں، چلو چلتے ہیں، سب آئی اور آنے کے بعد ایک ایک بچے کو، بڑے بڑے لوگوں کے، رئیس لوگوں کے بچوں کو گود لے لی۔ مصطفیٰ کریم، اللہ اکبر، غریبی کا عالم ہے، غریبی کا عالم ہے، اب کوئی مصطفیٰ کریم کو لینے کو تیار نہیں ہے، مگر حال تو یہ ہے نا کہ مصطفیٰ جائیں گے بھی ان کے یہاں جن کو مصطفیٰ سے پیار ہے، سب بڑے بڑوں کے بچوں کو لے چکی ہے، اب آمنہ کے در یتیم کو کوئی لینے کو تیار۔ اب حضرت حلیمہ آئی، کیونکہ حضرت حلیمہ کی اونٹنی جو ہے نا، اونٹ کی بات آئی تھی نا، تو یہاں اونٹنی کی بات آئی ہے۔ حضرت حلیمہ کی اونٹنی تھی، وہ کمزور تھی، دھیرے دھیرے اٹھتے بیٹھتے اتنی لاغر و کمزور تھی، چل نہیں پاتی تھی، بیٹھ جاتی تھی، پھر اٹھاتی تھی، پھر چلتی تھی، بیٹھ جاتی تھی، تو وہ پیچھے ہو گئی، اور دوسروں کی اونٹنیاں تیز تھی تو وہ پہلے آ گئی، تو رئیسوں کے بچوں کو لے لی۔ حضرت حلیمہ جب بعد میں آئی تو اب ان کے شوہر نے کہا، حلیمہ دیکھو اب کوئی بچہ تو بچا نہیں، ایک ہی بچہ بچا ہے، کوئی بات نہیں، اسے ہی تم لے لو۔ مصطفیٰ کریم کو حضرت حلیمہ نے گود میں لیا، سبحان اللہ۔ اب جب گود میں لیا اور اونٹ پر بٹھایا تو وہ اونٹنی جو پہلے چلتی تھی تو چل نہیں پاتی تھی، اب چل رہی ہے تو حال ہے کہ سب سے آگے چل رہی ہے، سبحان اللہ۔ گویا مصطفیٰ کیا بیٹھے اونٹنی کے اندر طاقت پیدا ہو گئی۔ بند کر دو اونٹنی کے اندر، ساؤنڈ کم کر دو، ایسی کوئی بات ہو کہ بات آرام سے بولیں گے۔ اچھا کون سے درود؟ اچھا درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات ہماری کہاں سے کہاں پہنچ جائے، بہت لمبی بات ہو جا رہی ہے نا، کل میں رہوں گا اس لیے آج سن لیجیے آپ لوگ جی بھر کے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اونٹنی پر مصطفیٰ کا سوار ہوئے، اونٹنی کے اندر جان پیدا ہو گئی، سبحان اللہ، آئے ہائے ہائے سبحان اللہ، اونٹنی کے اندر جان پیدا ہو گئی۔ اب وہ لوگ جو آگے آگے چل رہی تھی پیچھے ہو گئی، انہوں نے کہا کہ حلیمہ تو نے اپنی اونٹنی تو بدل نہیں لی، اس لیے جب آنے کے وقت تو حال یہ تھا تیری اونٹنی صحیح چل نہیں پا رہی تھی، اب کیا ہے؟ حلیمہ کہتی ہے اونٹنی نہیں بدلا، جو سوار ہے وہ سوار بدل لیا ہے، پہلے میں اونٹنی پر سوار تھی، اب یہ جو بچہ بیٹھا ہے، اس بچے کے بیٹھنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ نے لاغر سے اونٹنی کے اندر جان پیدا کر دیا ہے، کمزور اونٹنی کے اندر اللہ نے جان پیدا کر دیا ہے، سبحان اللہ۔ اب ادھر واقع چلوں گا، بڑی لمبی بات ہو جائے گی پھر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اونٹ کو کیسے معلوم کہ بیٹھنا کہاں ہے، اونٹنی کو کیا خبر کہ بیٹھنا کہاں ہے، اور مصطفیٰ کریم اپنے صاحبوں سے، لوگوں سے کہہ رہے ہیں میری اونٹنی کو چھوڑ دو، وہ جس کے یہاں بیٹھے گی میں اس کے یہاں ٹھہروں گا۔ گویا مصطفیٰ کریم کو پتا ہے میری اونٹنی وہیں بیٹھے گی
جہاں میرا ارادہ ہوگا، جہاں رب کا ارادہ ہوگا، جہاں رب کی مرضی ہوگی، جہاں میری مرضی ہوگی، میری اونٹنی بھی وہیں بیٹھے گی، سبحان اللہ۔ اور اونٹنی پورے مدینے میں گھومی مگر بیٹھی وہاں جن کے گھر میں نبی کے تعلق سے خط تھا، سبحان اللہ، ہائے 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 سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم نے کہا اے ابو ایوب انصاری میرا وہ خط تو لاؤ جو تمہارے پاس ہے۔ ابو ایوب انصاری ہکا پکا رہ گئے، سرکار آپ کو کیسے پتا؟ مصطفیٰ کریم سے یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا کہ میرے پاس خط ہے؟ آقا فرماتے ہیں اے ابو ایوب انصاری اللہ تعالی نے ہر چیز کی خبر دی ہے، اور سنو اے ابو ایوب انصاری وہ جو میرا عاشق تھا نا تبع الحمیری، سنو وہ میرا چاہنے والا تھا، میں اس کے دعا کرتا ہوں کل میدان محشر میں اس کی شفاعت کروں گا، سبحان اللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ اگر عشق ہو نا تو مصطفیٰ کو نہ دیکھیں، عشق ہو تو بیڑا پار ہے، عشق ہو تو بیڑا پار۔ یہ ہے کہ سچی لگن ہونی چاہیے، عشق ہونا چاہیے، پیار ہونا چاہیے، ہے نا؟ محبت ہوگی، پیار ہوگا تو بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مصطفیٰ کریم کہ آنے سے پہلے ڈنکے بجے ہیں، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم کے آنے سے پہلے بشارت دی گئی، سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ خاتون بھی فرماتی ہے نا کہ جب میرا پیارا بیٹا میرے پیٹ میں تھا تو مجھے بشارتیں دی جا رہی تھی، سبحان اللہ۔ کبھی حوا آ رہی ہے، کبھی مریم آ رہی ہے، کبھی آسیہ آ رہی ہے، اور کہہ رہے آمنہ تجھے مبارک ہو کہ تیری پیٹ میں ساری کائنات کا تاجدار ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ ساری بشارتیں جو دی گئی ہیں نا مصطفیٰ کریم کے آنے سے پہلے بشارتیں دی گئی ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ ابھی مصطفیٰ آئے نہیں ہیں، بشارتیں دی جا رہی ہیں، مصطفیٰ آئے نہیں ہیں، نغمے سنائے جا رہے ہیں، مصطفیٰ آئے نہیں ہیں، مصطفیٰ کے گن گائے جا رہے ہیں۔ جب مصطفیٰ کے آنے سے پہلے مصطفیٰ کے گن گائے جا رہے ہیں تو مصطفیٰ کے آنے کے بعد مصطفیٰ کے گن کیسے نہ گائے جائیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ ہمیشہ ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ میں محو رہتے ہیں۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ وقت کافی ہو چلا، اللہ اکبر، 11 بج گئے، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ پھر گفتگو ہوتی رہیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک ہم تمام کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے کوئی غلطی ہو گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔